حضرات، حال نے ماضی کو زندہ و تابندہ کیا، لیکن اب حال کو حال سے زندہ کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اتحاد بین المسلمین دل کی گہرائی سے قابل قبول ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان ہو تو ایک صاحب دیوبند چلے گئے، بڑا ہنگامہ ہوا۔ کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جب وہ صاحب دیوبند گئے ہیں، اسی زمانے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے طارق قمر امام حسین کی زیارت کے لیے گئے ہیں کربلا معلیٰ، نجف اشرف، کاظمین، سامرہ۔ تو ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کے ہاتھ نہ چومنا کفر ہے۔ میں نے طارق قمر صاحب کی واپسی کی اطلاع جیسے ہی ملی، ان کو فون کیا۔ میں نے کہا آپ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس ای ٹی وی اردو کی ہے جس کو دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے، اور جس اس رسم اجرا کی رونمائی کی تقریب میں وہ کلام سنانا ہے جو آپ نے امام حسین اور حضرت عباس کے حرموں کے درمیان پڑھا ہے۔ یہ ہے اس کتب خانہ ناصریہ میں اتحاد بین المسلمین کی بنیادی بات۔ میں طارق قمر صاحب شاعر کو بلا رہا ہوں، طارق قمر جرنلسٹ کو بالکل آواز نہیں دوں گا، اور ان سے میری یہی گزارش ہے کہ تبرکن وہ شعر پڑھتے ہیں، اور جو شعراء اس میں محفل میں موجود ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ شعراء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر توقیر رضا خان دیوبند نہ جاتے تو طارق قمر کربلا امام حسین نہ بلاتے ان کو۔ آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ قبلہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے چند لفظ میرے لیے تو بڑی سعادت، بڑا شرف، اور محترم قادم صاحب تشریف رکھتے ہیں تو شعری نمائندگی بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک بہت مبارک مقدس محفل ہے، اور میں چند شعر پیش کی دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہاں، میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ جو نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، جو نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، جو نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، الفاظ کبھی اتنے وفادار نہ ہوتے۔ جو نہج بلاغہ کے نمک خوار نہ ہوتے، الفاظ کبھی اتنے وفادار نہ ہوتے، وہ حبس سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، وہ حبس سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے، وہ حبس سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے، اور حرفوں پہ جو اعراب لگاتے نہیں مولا، حرفوں پہ جو اعراب لگاتے نہیں مولا، الفاظ کبھی صاحب دستار نہ ہوتے۔ حرفوں پہ جو اعراب لگاتے نہیں مولا، الفاظ کبھی صاحب دستار نہ ہوتے۔ حرفوں پہ جو اعراب لگاتے نہیں مولا، الفاظ کبھی صاحب دستار نہ ہوتے۔ اور میں بس دو تین شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اپنی شرکت درج کراتا ہوں کہ زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، زیر خنجر ہے، زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، کس قدر حوصلہ شبیر کے انکار میں ہے۔ زیر خنجر ہے کبھی شام کے دربار میں ہے، کس قدر حوصلہ شبیر کے انکار میں ہے، اور کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے قبلہ، کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے قبلہ، یہ جو ایک چھوٹا سا در کعبے کی دیوار میں ہے، کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے، کعبہ اس کے ہی وسیلے سے ہوا ہے قبلہ،
یہ جو ایک چھوٹا سا در کعبے کی دیوار میں ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین، لوگ کہتے ہیں کہ آنسو ہے مگر میرا یقین، ایک جنت ہے کہ جو چشم عزادار میں ہے، ایک جنت ہے کہ جو چشم عزادار میں ہے۔ اور ایک نظم کے لیے قبلہ کا حکم تھا، میں پیش کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے وہی خدا ہے۔ نہ مسجدوں میں نہ مندروں میں، نہ ممبروں پر نہ سیڑھیوں پر، نہ گنگا جمنا کے ساحلوں پر، کہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو زندگی کو ترستی آنکھوں میں بے یقینی کے خواب کیوں ہیں؟ مہاجرین وفا کے قدموں سے کیوں لپٹتی ہے بے زمینی؟ مسافرین خدا کے حق میں عذاب کیوں ہیں، عتاب کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو آدمی کے لہو کا سیلاب کیوں رواں ہے؟ اگر خدا ہے تو شام و کوفے میں کیوں اسیروں کا کارواں ہے؟ اگر خدا ہے تو دستے سفاک تتلیاں کیوں مسل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو دستے سفاک تتلیاں کیوں مسل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو کیوں یہ جگنوں سیاہ ضمیری کی مٹھیوں میں مچل رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو حق پرستوں کے حق میں زنجیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو قید خانے میں ایک بچی کی فغان شبگیر کس لیے ہے؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ تعبیر خواب کیوں ہے؟ بندش آپ کیوں ہے؟ ہزاروں شمر و یزید اب تک ہمیں ہی کیوں پیاسا مارتے ہیں؟ لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟ لہو کے چڑھتے ہوئے سمندر یہ کس خدا کو پکارتے ہیں؟ مگر خدا ہے، مگر خدا ہے وہ ایک لمحہ جو عقل و دانش سے ماورا ہے، جسے سمجھنے کی جستجو میں زمانہ صدیاں لگا چکا ہے، وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہیں خدا ہے، یقین خدا ہے۔ وہ ایک آنسو جو ظلمتوں کا جواب بن کر کسی کی آنکھوں سے گر پڑا ہے، وہ ایک جذبہ جو زیر خنجر بشکل سجدہ ادا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہیں خدا ہے، یہیں خدا ہے، یقین خدا ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے، وگرنہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانگتا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت شکریہ۔